یہی تو وہ وجہ دی جس کی وجہ سے غوث پاک نے فرمایا تھا انی ارد القضاء المبرم، کہ میں قضاء مبرم کو ٹال دیتا ہوں۔ قضاء مبرم کو ٹالنے کا دعویٰ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کی نگاہ لوح محفوظ پہ ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے تو پھر زبان تو اس کی ہوتی ہے، فرمان میرا ہوتا ہے۔ تو چونکہ عبد القادر نے اللہ کا وہ قرب پایا تھا کہ جب وہ کھڑے ہوئے منبر پہ اور فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، تو تمام ولیوں نے جان لیا کہ زبان تو یہ عبد القادر کی ہے لیکن فرمان اللہ کا ہے۔ اگر مجھے اپنی ولایت بچانی ہے تو پھر اس کو تسلیم کر لینا ہوگا، اسے قبول کر لینا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، تو یہ مقام یوں ہی نہیں ملتا ہے، یہ مقام اس وقت ملتا ہے جب بندہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ اور جب بندے کی شان یہ ہوتی ہے تو اس کے دل کے نور کا عالم یہ ہوتا ہے، اس کی زبان کے نور کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم تو پوری زندگی تقریر کرے، ایک بندہ شراب سے توبہ نہ کرے۔ عبد القادر ایک محفل میں تقریر کرے تو 70 ہی نہیں، ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ گناہوں سے بھی توبہ کرے اور کفر سے بھی توبہ کر کے داخل اسلام ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے او من کان میتا، بھلا وہ جو مردہ تھے، فاحییناہ، تو ہم نے انہیں زندہ کیا، ہم نے انہیں زندگی دی، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے انہیں نور عطا فرمایا، یمشی بہ فی الناس، جسے لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتے ہیں۔ یعنی ایک ذات اور ایک ایسی شخصیت کا ذکر یہاں ہوا جس کی حالت یہ تھی کہ ایک وقت میں وہ مردہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرمایا اور نور عطا فرمایا۔ اور دوسری ذات تو اس کا تذکرہ کیا کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا سے، کہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندگی دی، مردہ ہونے کے بعد پھر زندگی دی اور اس کو نور عطا فرمایا، کیا یہ اس کے مثل ہے؟ کیا وہ اس کی طرح ہے جو تاریکیوں میں ہو اور ایسی تاریکی میں، گھٹا ٹوپ تاریکی میں، کہ جس سے وہ نکل نہ سکے؟ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جن کو اللہ نے زندگی دی ہے اور نور عطا فرمایا ہے، اور وہ جو سخت تاریکیوں میں ہیں کہ جن تاریکیوں سے وہ نکل نہیں سکتے ہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں، یہ قرآن نے بتایا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اب اس میں سمجھنا یہ ہے کہ جن کا تذکرہ کیا گیا اور آغاز میں یہ کہا گیا کہ وہ جو مردہ تھے اور پھر ہم نے زندگی دی، تو یہ مردہ سے کون سا مردہ مراد ہے اور اس زندگی سے کون سی زندگی مراد ہے؟ تو ابھی تک عام طور پہ عوام جو یہ سمجھتی ہے وہ یہ کہ زندگی یہ ہے کہ جسم سے روح کا تعلق ہو۔ ایک زندگی ہم سمجھتے ہیں، اور یہ واقعی ایک زندگی ہے، کہ جسم سے روح کا تعلق قائم ہو تو انسان زندہ کہلاتا ہے، اور اگر اسی روح کا تعلق جسم سے منقطع ہو جائے تو انسان مردہ کہلاتا ہے۔ اور یہ زندگی جسمانی زندگی کہلاتی ہے، اور یہ موت جسمانی موت کہلاتی ہے۔ یعنی انسان کے جسم سے روح کا تعلق منقطع ہو جائے تو وہ انسان جسمانی اعتبار سے مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہی جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہو تو جسمانی اعتبار سے وہ انسان زندہ کہلاتا ہے۔ اور جیسے جسمانی زندگی ہے اور جسمانی موت ہے، ویسے ہی روحانی زندگی ہے اور روحانی موت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جسمانی زندگی کی موت یہ ہے
کہ اس سے روح منقطع ہو جائے، اور روحانی زندگی کی موت یہ ہے کہ اس سے نور ایمان منقطع ہو جائے۔ روحانی زندگی کی موت یہ ہے کہ اس سے نور ایمان منقطع ہو جائے، اور روحانی زندگی کیا ہے کہ اس سے یعنی اس روح سے نور ایمان متعلق ہو جائے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ سب بھی تو ہارڈ ہی پڑتا ہے ہمارے یہاں۔ تو بہرحال ہم کو تو اسی مزاج سے گفتگو کرنی ہے۔ تو آپ سمجھے کہ روحانی زندگی یہ ہے کہ اس روح کے ساتھ ایمان کا تعلق ہو۔ یہاں جو بتایا گیا یہ اسی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک وقت ایسی حالت اس انسان کی تھی کہ وہ نور ایمان سے محروم تھا، تو اس کو قرآن نے مردہ کہا، اور جب اس میں نور ایمان آ گیا تو اب اس کو قرآن نے زندہ کہا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے ساتھ نور ایمان متعلق ہو، یعنی جس بندے کے ساتھ ایمان ہو اور جو بندہ ایمان والا ہو، قرآن اس کو زندہ کہتا ہے، اور جو بندہ ایمان سے خالی ہو یعنی ایمان والا نہ ہو، قرآن اس کو مردہ کہتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کے دو لفظ پہ ہم غور کر لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، اگرچہ جسمانی اعتبار سے وہ مردہ ہو، یعنی جسم سے روح کا تعلق منقطع ہو جائے تو وہ مردہ تو جسمانی اعتبار سے کہلائے گا، لیکن اس کے روح کے ساتھ ایمان متعلق ہے تو وہ روحانی اعتبار سے زندہ کہلائے گا۔ اب مومن جو ایمان کے ساتھ ہو وہ تو زندہ ہو، اور جو جانے ایمان ہو پھر اس کی زندگی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جو جانے ایمان، اب یہ بھی جانے ایمان سمجھ رہے ہیں نا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات۔ حضرات یہ ہم لوگ احساس کمتری کے شکار نہیں، اب حقیقت پسند ہو گئے ہیں۔ یہ جملہ ہم نہیں بولیں گے ہم احساس کمتری کے شکار ہے کہ ہماری عوام ہماری گفتگو سمجھ نہیں رہی ہے، ہم کمتری کے شکار ہیں، نہیں، حقیقت پسند ہو گئے ہیں کہ اب یہ کہنے لگے کہ ہماری عوام اس قسم کی گفتگو سمجھ نہیں پاتی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیا کیجئے، اور ابھی ایک سنجیدہ گفتگو آپ نے سنی ہے، اس طرح کا ذہن بنا لیجئے ہمارے محبوب بھائی کے کہنے کے مطابق۔ تو میرے پیارے، زندگی مومن ایمان اگر اس کے روح کے ساتھ متعلق ہے تو وہ زندہ ہے۔ اب اسی کے بارے میں کہا کہ وہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر اللہ نے اسے نور عطا فرمایا۔ اور کیسا نور عطا فرمایا؟ یمشی بہی فی الناس، کہ وہ اس نور کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، اور اس نور کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ نور اس کے دل کو بھی منور کرتا ہے، اور جب یہ نور والا آبادی میں چلتا ہے اور جس پر نظر پڑ جاتی ہے اس کے بھی دل کو منور کر دیتا ہے۔ یہ نور بندے کو حاصل کب ہوتا ہے؟ تو ایک نور ایمان، معرفت خداوندی بندے کو حاصل ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے۔ تو یہ معرفت خداوندی اور نور ایمان کا نور ہے نا، ایمان کا نور ہے۔ لیکن جب یہی بندہ اب اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، رسول پاک کے فرمان پہ عمل کرتا ہے، اور یہ کثرت کے ساتھ ان اعمال صالحہ کو بجا لاتا ہے، ذکر و اذکار میں اپنے اوقات کو صرف کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرماتا ہے جس نور سے اس کا قلب بھی منور ہوتا ہے، اور جس کے کو یہ دیکھ لے اس کا بھی دل منور ہو جاتا ہے۔ جس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان نور والی ہو جاتی ہے، اس کی زبان نوری ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ نوری ہو جاتی ہے، اس کا کان نوری ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خصوصی نور عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے، اب وہ بندہ اس نور کو حاصل کیسے کرتا ہے ہم یہ بتائیں گے، اپنی گفتگو ختم کریں گے کہ ہم آپ دیکھتے ہیں یا سنتے بھی رہتے ہیں فلانے کی نگاہ پڑتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ فلانے کی زیارت کیجئے، آپ ان سے ملاقات کیجئے، ان کے چہرے کی زیارت کیجئے، آپ کی آخرت بدل جائے گی، آپ کی آخرت بن جائے گی، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ میرے پیارے،
یہ کہیں اور کے لیے جملے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں اس کا انطباق کیا جاتا ہے، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ ایسے نور والے پر اگر نگاہ پڑ جائے، ایسے نور والے چہرے کو دیکھ لیا جائے اور وہ محبت کے ساتھ نگاہ ڈال دے تو واقعی دنیا بدل جاتی ہے، واقعی زندگی بدل جاتی ہے. مگر یہ نور بندے کو حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ نور یوں ہی نہیں حاصل ہوتا. یہ نور جبہ و دستار سے حاصل نہیں ہوتا صاحب. یہ نور بڑے بال بڑھا لینے سے اور بڑا کرتا لٹکا لینے سے یہ نور حاصل نہیں ہوتا. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ، ایمان والا بندہ، کثرت نوافل کے ذریعے میرا قرب پانا چاہتا ہے اور کثرت کے ساتھ نوافل کو ادا کرتا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، دنیا جس وقت خواب خرگوش میں رہتی ہے، دنیا خواب غفلت میں مست رہتی ہے، دنیا بستر استراحت پر رات میں سوئی رہتی ہے، اس وقت میں اس قسم کا بندہ، میرا ایسا بندہ بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا اور گریہ وزاری کرتا ہے، وہاں ذکر و اذکار میں مصروف ہوتا ہے، یہاں تک کہ کثرت نوافل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے. اور پھر اس کے قرب کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں حدیث قدسی کے، اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ اگر میرا ایسا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں. یعنی ایسے بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے جس کے حق میں بھی ان کی دعا رد نہیں ہوتی. مگر یہ شان حاصل کیسے ہوتی ہے؟ یہ شان حاصل ہوتی ہے اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، کثرت ذکر کی وجہ سے، اعمال صالحہ کو انجام دینے کی وجہ سے. قرب خداوندی جب بندہ کو ملتا ہے تب بندے کی شان یہ ہوتی ہے. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اب ہم آپ سمجھتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نور کس طرح کا حاصل تھا. تو آپ نے ہمارے علماء سے اور بزرگوں سے سنا ہوگا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ علوم ظاہرہ کے حاصل کرنے کے بعد بھی ایک قسم کی بے چینی اور بے قراری محسوس کرتے تھے. ان کے دل میں ایک قسم کی تڑپ رہتی تھی. آپ نے اس کا ذکر حضرت شیخ حماد سے کیا کہ حضور میں اپنے دل کے لیے ایک بے قراری پاتا ہوں، ایک الگ قسم کی چاہت پاتا ہوں. کہا وہ چاہت کیسی ہے؟ غوث پاک نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے جلوے کا مشاہدہ کروں. ان کے شیخ نے کہا کہ یہ راستہ تو بہت سخت ہے، یہ راستہ تو بہت دشوار ہے، اس راستے میں چلنے والوں کے لیے بہت پریشانیاں آتی ہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور میں ان سب کے لیے تیار ہوں. اب ان کے شیخ نے ان کے لیے جو وظیفہ مقرر کیا وہ 40 دن کا وظیفہ انہوں نے کیا. وہ 40 دن میں ان کی غذا کیا تھی؟ چنا کے برابر غذا، صبح دوپہر اور شام کے لیے پانی کے چند قطرے اور ایک چھوٹا سا کمرہ کہ جس میں پاؤں پھیلائے تو پھر سر کی طرف نہیں جگہ بنتی ہے. یعنی اتنی ہی جگہ تھی کہ کھڑے ہو کر کے رکوع سجود کر سکے، یعنی کھڑے ہو کر قیام کر لیں اور رکوع اور سجود کر لیں. مکمل طور پہ سو بھی نہیں سکتے، مکمل طور پہ ہاتھ پھیلا بھی نہیں سکتے. بس اتنی سی جگہ میں وہ عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، دن و رات اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. 40 دن گزر گئے. 40 دن کے بعد ان کے شیخ نے پوچھا عبد القادر بتاؤ کیا حالت ہے؟ کہا کہ حضور جو پہلے حالت تھی وہی حالت ابھی بھی ہے. ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ جنہوں نے اپنا پورا وقت اللہ کے ذکر میں دیا ہو، جنہوں نے پورا وقت استغفار میں لگایا ہو، اللہ کے ذکر میں عبادت میں لگایا ہو، 40 دن کے چلے کے بعد کہیں کہ ابھی کوئی دلی کیفیت میں تبدیلی نہیں آئی ہے. لیکن حالت ہماری اور آپ کی کیا ہے کہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے ایسا کبھی کیا نہ ہو، بلکہ اس میدان میں قدم رکھا نہ ہو، تھوڑی سی داڑھی کیا بڑھا لیا، کرتا کیا بڑا پہن لیا کہ کہا کہ حضرت تو پہنچے ہوئے ہیں، یہیں سے کہاں کہاں تک دیکھتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، پہچاننا ہو کہ پہنچا کون ہے تو اس پہنچے ہوئے کو پہچاننے کا معیار دستار و جبہ نہیں ہے. ان کے پہچاننے کا معیار
बड़े बड़े बाल नहीं हैं, बल्कि उनके पहचानने का मेयार ये है कि इनके पेशानियों में सज्जू की तड़प है कि नहीं। उनके पहचानने का मेयार ये है कि उनके जुबान पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कितना होता है, ये पहचानने का मेयार है। तो गौसे पाक तो 40 दिन का चिल्ला करे, फिर अपने शेख से कहे कि अभी तो कैफियत वही है, कहा फिर 40 दिन के लिए लग जाओ। फिर गौसे पाक 40 दिन के लिए लगे, फिर शेख आए। मैं मुख्तसर में बताता चलता हूँ। अब बता अब्दुल कादिर क्या हाल है? कहा हुजूर जब मुराकबे की तरफ जाता हूँ, मुराकबा करता हूँ, कल्ब की तरफ मुतवज्जे होता हूँ तो नूर आता है मगर फिर गायब हो जाता है। रोशनी कल्ब में आती है फिर गायब हो जाती है। उनके शेख कहते हैं कि फिर आगे लग जाओ, फिर वजीफे में मसरूफ हो जाओ, फिर 40 दिन और वजीफा में लगते हैं। उसके बाद पूछते हैं उनके शेख कि अब्दुल कादिर अब क्या हालत है, तेरे दिल की कैफियत क्या है? कहा हुजूर नूर की शुआएं तो दिखाई देती हैं, यानी नूर तो दिखाई देता है, लेकिन उसमें कुछ और चीजें दिखाई नहीं देती। अब उनके शेख हम्माद बुलाते हैं, अपने करीब बुलाने के बाद अब गले से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं, और लगाने के बाद अब कहते हैं अब्दुल कादिर अब अपने कल्ब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। कल्ब की तरफ मुतवज्जे होकर अब अर्श की तरफ देखो तुम कहां तक पहुंचे। जब अब्दुल कादिर हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अपने कल्ब की तरफ मुतवज्जे होकर के यानी मुराकबा में जाकर अर्श की सैर करते हैं तो कहते हैं कि हुजूर मैं अर्श मुअल्ला तक देख रहा हूँ, हुजूर मैं लौहे महफूज को देख रहा हूँ। उसके बाद फिर उनके शेख फरमाते हैं कि अब अब्दुल कादिर अब मुतवज्जे हो अपने कल्ब की तरफ, ज़ेरे ज़मीन देख, बता तू कहां तक पहुंच रहा है। तो गौसे पाक फरमाते हुजूर तहत सरा तक देख रहा हूं। मेरे प्यारे अब मैं बताना ये चाहता हूं कि ये बईद नहीं है कि कोई बंदा लौहे महफूज को देख ले और लौहे महफूज को देखने के बाद किसी बंदे की मुसीबत जिसके टलने का जो सबब हो वो सबब अता करे और वो मुसीबत दूर हो। यही तो वो वजह दी जिसकी वजह से गौसे पाक ने फरमाया था इन्नी अरुद्दुल क़ज़ा अल मुबरम, कि मैं क़ज़ाए मुबरम को टाल देता हूँ। क़ज़ाए मुबरम को टालने का दावा वही बंदा कर सकता है जिसकी निगाह लौहे महफूज पे हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे पाक, फैज़ुर रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत मौलाना अबू नसर साहब मिसबाही। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये है वो मकाम गौसे पाक को जो हासिल हुआ और ये मकाम जो मिला। आप अब सुनिए, यहाँ से दो चार जुमले सुनिए कि आप जरा सोचिए कि कोई बंदा ये कहे, मैं ये कहूँ कि मेरी शान ये है कि मेरे इंतजार में मुफ्ती अली रजा साहब रहते हैं, तो शायद कि पूरी दुनिया मुझको बेवकूफ कहे। चंद ही कोई हो मेरे खैर खा जो इस बात को नजरअंदाज कर दे। कोई और साहब हो वो अपने बारे में ये कहे कि मेरी शान ये है कि मुझको देखते ही लोग खड़े हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई अक्लमंद हो जो उनकी तारीफ करे। अब आप गौर कीजिए कि मेरे आका गौसे पाक फरमाते हैं कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, लेकिन इस जुमले पर कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा इंसान ना हुआ जो ये कहे कि अब्दुल कादिर ने तो ताल्ली से काम लिया हो, अब्दुल कादिर ने तो अपने बड़प्पन का इजहार किया हो। क्यों ना कहा? इस वजह से कि वो हदीस कुदसी याद कीजिए। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा कसरत नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब पा लेता है तो फिर ज़बान तो उसकी होती है, फरमान मेरा होता है। तो चूंकि अब्दुल कादिर ने अल्लाह का वो कुर्ब पाया था कि जब वो खड़े हुए मिंबर पे और फरमाया कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, तो तमाम वलियों ने जान लिया कि जुबान तो ये अब्दुल कादिर की है लेकिन फरमान अल्लाह का है। अगर मुझे अपनी वलायत बचानी है तो फिर इसको तस्लीम कर लेना होगा, इसे कबूल कर लेना होगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, तो ये मकाम यूं ही नहीं मिलता है, ये मकाम उस वक्त मिलता है जब बंदा अल्लाह की याद में मसरूफ रहता है, अल्लाह की याद में लगा रहता है। और जब बंदे की शान ये होती है तो उसके दिल के नूर का आलम ये होता है, उसकी जुबान के नूर का आलम ये होता है कि हम तो पूरी जिंदगी तकरीर करे, एक बंदा शराब से तौबा ना करे। अब्दुल कादिर एक महफिल में तकरीर करे तो 70 ही नहीं हजारों हजार की तादाद में लोग गुनाहों से भी तौबा करे और कुफ्र से भी तौबा करके दाखिल इस्लाम हो जाएं। ये शान। अरे 2 4 10 नारा लगना चाहिए था। नारे का जवाब दीजिए।
تو یہ بندہ، اس بندے کی شان یہ ہوتی ہے، اور یہ شان حاصل کیسے، یہ کمال حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے تھوڑی سی گفتگو کی، اب قرآن کی دوسری آیت سنیے۔ اور ایسے ہی بندے کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایسے ہی بندے، ایسے ہی اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اور ان کے میت اور ان کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی صحبت میں رہنے، غوث پاک کے ساتھ دلی تعلق قائم کرنے کا حکم کسی مولانا کا نہیں ہے، مفتی علی رضا صاحب کے کہنے کی وجہ سے ہم یا غوث نہیں کرتے ہیں، کسی اور عالم کے کہنے کی وجہ سے بلیاوی صاحب ہو یا دیگر صاحبان ہو، کسی عالم کے، کسی مولانا کے، کسی نیتا کے کہنے کی وجہ سے ہم یا غوث یا خواجہ نہیں کرتے۔ پھر آخر غوث پاک کو ہم یا غوث کر کے کیوں پکارتے ہیں؟ غوث پاک کی محبت میں سرشار کیوں ہے؟ غوث پاک کی یاد کیوں منا رہے ہیں؟ غوث پاک کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ آپ نے غوث پاک کی شان تھوڑی سی تو ملاحظہ کر ہی لی ہے، غوث پاک کا عمل تو آپ نے تھوڑا سا دیکھ ہی لیا ہے۔ اب ایسے بندے کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے لوگو، اپنے دلوں کا تعلق ان سے قائم کر لو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو صبح و شام اللہ کی یاد میں لگا ہو، ان سے دل کا تعلق قائم کرنا یہ کسی مولوی کی کہنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فرمان کی وجہ سے ہے، خدا تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اور دیکھیے ذرا غور تو فرمائیے کہ قرآن نے کہا کہ ان کے سنگت میں رہو۔ کن کے سنگت میں؟ کن کے سنگت میں رہیں؟ کن کے ساتھ دلی تعلق قائم کریں؟ کیا بتائی پہچان؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، ان کے ساتھ رہا کرو، ان کی سنگت میں رہا کرو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو جو صبح و شام کیا پورے دن پورے رات اللہ کی یاد سے غافل ہو، ان کے سنگت میں رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن تو کہتا ہے ان کے ساتھ رہو، ان سے اپنے دل کا تعلق قائم کرو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہو گے تو آخرت بنے گی، ان کے ساتھ رہو گے تو زندگی سنورے گی۔ اگر ان کے علاوہ ان لوگوں کے ساتھ رہو جو صبح و شام دن رات پوری زندگی خدا کی یاد سے غافل رہتے ہیں تو آگے قرآن کہتا ہے، سنیے تھوڑا سا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان کے ساتھ اپنے دل کا تعلق قائم کرو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا، یہ یاد کرنا کس لیے ہے؟ یہ یاد کرنا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ذکر کرنا، یہ وظیفہ پڑھنا، یہ عبادت کرنا، یہ اللہ اللہ کرنا اس لیے نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھوں گا میں تو لوگ مجھ کو نمازی کہیں گے، یہ ذکر و اذکار کروں گا، چند لوگوں کے درمیان بیٹھ کے گمچھا کے نیچے ہاتھ رکھ کے ہونٹ ہلاؤں گا تو لوگ جان جائیں گے بہت نیک متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے۔ جب میں ایسا کروں گا، یا پھر یہ نیک عمل کرنا اس لیے ہو تاکہ لوگ ان کی نیکیوں کو دیکھ کر ان کے قریب ہوں۔ تسبیح کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لینا ہے اور ان کے قریب جانا ہے تاکہ لوگ ہمارے بنے۔ تو کچھ لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے جیسا اپنا طریقہ اپناتے ہیں، لیکن یہ ذکر و اذکار کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے تاکہ لوگ ان کے قریب آ جائیں، اس لیے تاکہ لوگ ان کے اپنے بن جائیں۔ قرآن کہتا ہے ایسوں کے ساتھ نہ رہنا جن کا ذکر دکھاوے کے لیے ہو، جن کا ذکر پھنسانے کے لیے ہو، کہ وہ تسبیح تو پڑھے تو رکھے پیچھے تسبیح اللہ اللہ کر کے دکھائے، مقصد ہو کہ نماز کے ذریعے پھنسانا ہے، مقصد یہ ہو اخلاق کے ذریعے پھنسانا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسوں کے ساتھ نہ رہنا۔ یہ سیدھے سادے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کہاں اچھا ہی تو کام کہتے ہیں، تبلیغ کا تو کام کہتے ہیں، کہاں کوئی بری بات کہتے ہیں، نماز کے لیے تو کہتے ہیں، کہاں کوئی خراب بات کہتے ہیں، بڑے اچھے تو معلوم ہوتے ہیں، ٹخنا سے اوپر پاجامہ اٹھائے رہتے ہیں، بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں، ان کا سارا عمل ہر وقت تسبیح لیے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے خالی ذکر دیکھ کر ان کے ساتھ مت ہونا۔ کہا مولا پھر کن کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہونا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ یاد کرنا اپنے آپ کو نیکوکار بنانا اس لیے نہیں کہ دنیا والوں کا دل حاصل کرے، دنیا والوں کا قرب حاصل کرے، دنیا والوں کو اپنے دام فریب میں پھنسائے، بلکہ یہ تو یاد کرنا صرف اس لیے ہے یریدون وجہہ، یہ یاد کرنا صرف اس لیے ہے کہ ان کا مولا راضی ہو جائے۔ یعنی یہ ذکر و اذکار یہ سب کا سب اس لیے ہے تاکہ اللہ راضی ہو۔ دنیا والا روٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، رشتہ دار
دور ہو جائے، رشتہ داری ختم ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ راضی رہے، اللہ ناراض نہ ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف یہ ہوتے ہیں کہ یہ ذکر و اذکار جو کرتے ہیں، یہ ذکر و اذکار اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کے سنگت میں رہا کرو، جب ایسوں کے ساتھ رہو گے تو پھر تمہارا دل بھی منور ہو جائے گا، ان کے ساتھ رہو گے تو تم بھی صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ چند کلمات تھے جو ہم نے آپ کو گوش گزار کیا، اور غوث پاک کی محبت واقعی یہ ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے، ہمارے ایمان میں مزید روشنی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت ہونی چاہیے، غوث پاک سے محبت ضرور ہونا چاہیے، وہ تو پیروں کے پیر ہیں، بلکہ ہر پیر سے محبت رکھیے، مگر اس محبت کا مقصد یہی ہے کہ ان کی سنگت اس لیے ہو، ان کی محبت اس لیے ہو تاکہ اس محبت کا فیضان ہم کو ملے اور ہم بھی نیکوکار ہو جائیں، اس محبت کا فیضان ہم کو ملے اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے لگیں۔ یہ کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان چند کلمات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔